آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کو کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، اللہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب میرے بندے پوچھتے ہیں نا میرے بارے میں پوچھتے ہیں نا کہ ہمارا رب کہاں ہے، تو آپ کہیے کہ رب تمہارے قریب ہے، فَإِنِّي قریب۔ اور پھر آگے یہ بھی کہا کہ جب تم اس کو پکارتے ہو تو وہ تمہاری پکار کو بھی سنتا ہے۔ اور کتنا قریب ہے اللہ، کتنا قریب ہے، تو پھر خود ہی کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو ساتھ ہے تو کتنا ساتھ ہے، تو پھر آگے کہتا ہے ایک دوسرے مقام پر نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ یہ ہے اللہ کی شان، ہم جہاں سے پکاریں اللہ سنتا ہے، ہم جہاں سے آواز دیں وہ سنتا ہے۔ ایک بات کہوں، اللہ کبھی بندے سے دور ہے ہی نہیں، وہ تو قریب ہے۔ جب اس نے کہہ دیا شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، سنتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، دعاؤں کو سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے، مگر دعا کی قبولیت میں جب جلدی کی جاتی ہے تو وہ مقام کہاں ہے؟ وہ کون سا مقام ہے جہاں دعا کی قبولیت کا اثر جلدی ظاہر ہوتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے یعنی ولیوں کے قریب ہے۔ اللہ کے محسن نیک بندوں کے ولیوں کے قریب ہے۔ اور تم جب وہاں جا کر دعا کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو جلدی سنتا ہے۔ سنتا ہر جگہ سے ہے، لیکن جہاں دعا میں جلدی کی جاتی ہے وہ اللہ والوں کا آستانہ ہے۔ یہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کو لوگ کبھی کبھی کچھ ڈنڈی مار کر پیش کرتے ہیں، دھیان سے سننا۔ آپ نے سنا ہوگا لیکن اس کو اس تناظر میں، آپ نے اکثر لوگوں سے اس کو توبہ کے باب میں سنا ہوگا، لیکن میں اس کو اولیاء کے باب میں پیش کر رہا ہوں۔ حالانکہ توبہ کے باب میں نامقبول ہے ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ اگر اس کے قرائن اور شواہد دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص نے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک شخص نے 99 لوگوں کا قتل کیا، 99 لوگوں کا مرڈر کیا اس نے، اور جب قتل کیا تو کوئی بندہ اس کو مل گیا۔ دیکھیے مسئلہ اس سے پوچھنا چاہیے کس سے، جو صرف علم والا نہیں ہو بلکہ جو معرفت والا بھی، اس سے پوچھنا چاہیے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ پوچھو علم والوں سے، یعنی علم سے مراد کیا یہاں قرآن کہہ رہا ہے ذکر والے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یہ نہیں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ، کیا کہا اہل ذکر، علم والوں سے مراد کیا یہاں ذکر کہا جا رہا ہے، یعنی علم بھی ہو اور اللہ کی معرفت بھی ہو، علم بھی ہو اور اللہ کی معرفت بھی ہو۔ ان لوگوں سے پوچھو، کن لوگوں سے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے اہل علم ہیں، ان لوگوں سے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر، آج یوٹیوب پر بیٹھ کر کے بڑی بڑی علم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ علم والے تو ہیں، معرفت والے نہیں ہیں۔ اب علم والوں میں اور معرفت والوں میں فرق کیا ہے؟ توجہ کرنا، دیکھو وہ صرف علم والا تھا، یہاں بخاری میں علم اور معرفت دونوں بیان ہو رہی ہے۔ اسی کو حدیث سمجھنے کا انداز کہتے ہیں اور کتاب اور خطاب کا فرق کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس وقت 99 قتل کر کے علم والے سے پوچھا کہ کیا میں 99 قتل کر کے میری توبہ قبول ہے، اس نے علم تھا، معرفت نہیں رہی ہوگی، تو کیا کہا 99 قتل کر کے نہیں معاف کیا جائے گا تمہیں، ٹھیک 99 قتل کیا نا، نہیں معاف کیا جائے گا۔ اس نے کہہ دیا، اس نے سوچا جب 99 پہ نہیں معاف کیا جائے گا تو پھر 99 کیوں رہے؟ سرفرا رہا ہوگا، اس نے 100 پورے کر دیا۔ کہا کہ اگر جہنمی بھی جانا ہے 99 کر کے تو پھر پوری ہاں تعداد پوری کیوں نہ ہو جائے، اور 100 کا عدد پورا کر دیا اس نے، مار ڈالا۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اچھا کیا، لیکن بہرحال مار ڈالا اور وہ مر گیا۔ لیکن پھر اس کے دل و دماغ میں تھی کہ یار کہ کسی سے پوچھنا چاہیے۔ ایک اور بڑھ گیا، لیکن اب اس کو ملا علم کے ساتھ معرفت والا، اس کو ملا علم کے ساتھ معرفت والا، یعنی
اب آپ میں آج کے دور کے حساب سے اگر بتانا چاہوں تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اس وقت ملا ہوگا تو صرف درسگاہی ملا ہوگا جس نے کہا کہ توبہ قبول نہیں ہوگی، اور اب ملا تھا تو درسگاہی اور خانقاہی دونوں ملا تھا۔ جس کا تعلق درسگاہ سے بھی رہا ہوگا، جس کا تعلق خانقاہ سے بھی رہا ہوگا، تو وہ ملا اور کہا میں نے 100 قتل کیے، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں کہ میری توبہ قبول ہوگی۔ تو دیکھو خانقاہی میں اس لیے کہہ رہا ہوں، معرفت والا اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ اکبر، کہ اس نے کیا کہا؟ ہاں توبہ قبول ہوگی، ہو جائے گی، لیکن شرط کیا بتائی؟ قریب میں اللہ والے رہتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، قریب میں اللہ والے رہتے ہیں، اللہ والوں کی بستی ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ ولیوں کی بستی ہے، وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے توبہ کرو، ان اللہ والوں کے صدقے میں اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ آپ غور فرمائیں، اب اگر آج کوئی کہتا ہے کہ غریب نواز کے یہاں جاؤ تو لوگ کہتے ہیں شرک، میں نے کہا یہ بات تو رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس نے اللہ والوں کی بستی کی طرف بتایا، اس کو کوئی مشورہ دینے کیوں نہیں آیا کہ جتنی دیر میں بستی اور ولیوں کی بستی کی طرف جائے گا اتنے دیر میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے گا، الحمدللہ پڑھ لے گا، اللہ اکبر پڑھ لے گا، اور پھر اللہ ہے کہاں نہیں؟ اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے تو وہ ہر جگہ موجود ہے، وہاں کیوں توبہ نہیں ہو رہی ہے؟ ارے توبہ کے لیے کوئی جگہ ہے؟ توبہ تو کہیں بھی سے بھی ہو سکتی ہے اور توبہ تو کہیں بھی سنی جا سکتی ہے، لیکن اللہ والوں کی بستی کیوں؟ رسول اللہ اپنی زبان سے ولیوں کی عظمت بیان کر رہے ہیں، نبی نے یہ نہیں کہا کہ اس نے شرک کا راستہ بتایا۔ ارے توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرنی ہے، اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے تو کہیں بھی کھڑے ہو کے توبہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات رسول اللہ بیان کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے ہم رسول اللہ کی سنیں یا ملا کی سنیں؟ رسول اللہ کا رومی، روم کا یہ ٹرکی کا پرانا نام روم ہے۔ اتنا پڑھے لکھے لوگ ناراض نہ ہوں، میں علم کا مخالف نہیں ہوں، لیکن چونکہ خانقاہوں سے ہمارا رشتہ اللہ والوں کی محفل ہے، آپ سے بھی کہتا بہت کود رہے ہو انٹرنیٹ کے حوالے لے کر کے، یہ حدیث نمبر اتنا، آیت نمبر اتنا، یہ سب ہمارے بزرگ کر چکے ہیں۔ یہ سب ان کی خوشہ چینی اور فضلہ خوری کر رہے ہیں اور اس پر بڑے گھمنڈ میں ہیں، اس لیے اپنے بزرگوں سے وابستہ رہو، 1450 سال پرانی روایات سے وابستہ رہو تو ایمان بچ سکے گا اور تمہارے بچوں کے عقیدے بچ سکیں گے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ بہت علم حاصل کیا عارف رومی نے، خوب پڑھا، پتہ ہے رومی جب نکلتے تھے گھر سے درسگاہ جانے کے لیے، ہزاروں لوگ آپ کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے دوڑتے تھے، اتنا کر و فر والا آدمی تھا جلال الدین رومی۔ علم تو تھا، سینہ معرفت سے خالی۔ جب اللہ کو کسی کو دل کا چراغ جلانا ہوتا ہے تو کوئی صاحب دل کی صحبت دے دیتا۔ ہاں یاد رکھنا، علم بڑھنے سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا دل میں معرفت آنے سے۔ ولی کا کام دل بدلنا ہوتا ہے، اسی لیے دیکھ لو، توجہ کر لیں، بہت سے مولوی ایسے ہیں جو چندہ کھا جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کی معلومات تو ہے لیکن کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر ان کا دل زندہ نہیں ہوا ہے۔ اور الحمدللہ وہ کھاؤ لوگ ہماری جماعت میں موجود نہیں ہیں، اتنا یاد رکھیے گا۔ ہاں وہ کہیں اور ہے، آپ ان کو بہت سرچ کرنے کا شوق ہے، ان کو سرچ کر لیجئے، سرچ بھی کیجئے، ریسرچ بھی کیجئے، لیکن کوئی گالی والی دینے نہیں بیٹھا ہوں میں، بات سچی کہنے بیٹھا ہوں۔ اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، وجہ کیونکہ ان کو کوئی اللہ والا ملا نہیں۔ ابھی آپ سنیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے بہت ڈھیر سارے عنوان، سمیع اللہ باپو نے ہمارے مظہر باپو کے حوالے سے مجھے بہت سے عنوان دیے، میں 2 4 10 منٹ تھوڑا کر کے وہ سارے عنوان کو نبھانا چاہتا ہوں، لیکن آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، ویسے آپ اچھا سنتے ہی ہیں ماشاءاللہ، کثرت سے سادات ہے، غلامان سادات ہیں، منبر پر بھی نیچے بھی تو بولنے میں بھی مزہ آتا ہے، اور جب سننے والے ایسے ہو نبی کے شہزادوں کے درمیان بیٹھ کے بولنے میں کس کو مزہ نہ آئے، بلکہ ہمارے تو مزے کو بھی مزہ آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اچھا سننے، اللہ آپ کو آپ کی نسلوں کو سلامت رکھے، لیکن ایسے ہی ساتھ دیتے رہیے گا تو بات کہوں گا، نہیں تو بات جہاں آپ
जो है वो धीमे हो गए, वहां हम खत्म हो जाएंगे, इतना याद रखना। यानी इशारा है आप थक गए, चुप हो जाना, हम भी वहां चुप हो जाएंगे। अल्लाह हो गरीस। मेरे उस्ताद ने मुझे ये कहा था, बेटा तकरीर करना हमेशा, लेकिन उससे पहले खत्म कर देना कि लोग कहे खत्म कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह 27 साल गुफ्तगू करते हो गए, अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूं, कभी चिट्ठी नहीं आई कि तकरीर खत्म कर दे, क्योंकि लोगों के पहले ही मैंने हमेशा खत्म किया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और आज भी ऐसे, इससे पहले कि आप कह दें खत्म, मैं उससे पहले खत्म कर दूंगा। लेकिन बात बहुत खूबसूरत सी आ गई है, आप साथ रह के, इतना बड़ा सैकड़ों हजारों लोग घोड़े के पीछे पीछे दौड़ते थे, और रूमी की जूती अगर पैर से निकल जाए तो दर्जनों उलमा उनकी जूती को हाथ में लेते थे। उस वक्त तो रूमी का अंदाज, रूमी का ठाट बाट बड़ा था, और क्या कहलाते थे, अल्लाह जलालुद्दीन रूमी, जलालुद्दीन रूमी। इल्म था, मारिफत न थी। यानी आम जबान में कह दूं, थेरी थी, प्रैक्टिकल न था। है जैसे आम मीठा है, ये थेरी है, लेकिन प्रैक्टिकल कब होगा, जब खाएंगे तब। रूह अफ़ज़ा बड़ा लजीज है, जब मुंह में जाएगा तो समझ में आएगा। तो ऐसे ही ये मारिफत थेरी का नाम नहीं, ये प्रैक्टिकल का नाम है। थेरी तो बहुत बयान करते हैं, प्रैक्टिकल वो जानता है जिसने रूह अफ़ज़ा पिया है, जिसने आम खाया है। तसव्वुफ़ प्रैक्टिकल का नाम है। तो फिर क्या हुआ, अल्लाह ने चाहा कि रूमी को बदले, इतना बड़ा अल्लामा है, रूमी को बदले, तो एक दीवाने को भेजा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीवाना, जिसे दुनिया शम्सुद्दीन तबरेज़ी कहते थे। और ये शम्सुद्दीन तबरेज़ी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, ये भी अपने ज़माने का बड़ा अल्लामा, बड़ा मुफस्सिर, बड़ा मुहद्दिस। लेकिन जिस दिन नबी की धुन मिल गई, दीवाना हो गया। बड़े बड़े बाल बिखरे। हर दीवाने को जो है वो जाहिल अनपढ़ न समझा करो। ये रसूलुल्लाह के इश्क की चिंगारी जब मिलती है तो वो सब चीजें खत्म करके हुजूर के दीवाने बनते हैं। बड़े बड़े, ये बहलूल दाना जिसका नाम सुनते हो, अपने वक्त का बगदाद का बड़ा अल्लामा था। वो कोई जाहिल आदमी था, बहुत बड़ा अल्लामा। कभी वक्त होगा तब उनके बारे में आपको बताएंगे, अभी हमारा उन्वान वो नहीं, लेकिन हमने कहीं उसका जिक्र किया है। लेकिन याद रखना, अल्लाह अकबर। तो ये सब बड़े बड़े इल्म वाले थे, बिखरे हुए बाल, फटे पुराने कपड़े, और उसके बाद अपनी धुन में चला आ रहा है ये दीवाना। इसे दुनिया शम्सुद्दीन तबरेज़ी कहती है, जिसे लोग मुख्तसर में शम्स तबरेज़ कहते हैं। बड़े लोगों ने वाक़यात गढ़ भी लिए हैं, लेकिन जो सही बात है वो आपके सामने रखता हूँ। इनको भेजा गया था बारगाहे रिसालत से रूमी की इस्लाह के लिए, कि रूमी अभी तक इल्म के दरिया में गोता लगा रहा है, उसको मारिफत के दरिया में भी डुबा दिया जाए। अब तक इसका ताल्लुक दरसगाह से है, उसको खानकाही भी बना दिया जाए। फिर क्या हुआ, रूमी की दरसगाह सजी है, सैकड़ों उलमा इल्म हासिल कर रहे हैं, इलाहियात का दर्स दे रहे हैं। रूमी, इलाहियात किसको कहते हैं, सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है इलाहियात का। अगर मैं यहाँ माइक पे छेड़ूंगा तो पता नहीं बात किधर चली जाएगी। इलाहियात का सब्जेक्ट सबसे मुश्किल है, उलमा जानते हैं, इसको समझाना भी बड़ा मुश्किल है। और वो दर्स चल रहा है, उस दर्स में ये बिल्कुल इजाजत के बगैर घुसे आ गए। और घुसे आने के बाद रूमी ने देखा वो दीवाना मस्ताना और बिखरे हुए बाल, फटे पुराने कपड़े, अपनी अपनी धुन, और उसके बाद आकर के न सलाम न कलाम, सीधा कहा, ए चीज मौलवी, ये सब क्या है मौलाना। आरिफ रूमी को गुस्सा आया, पहले तो न सलाम न कलाम न कुछ भी नहीं, और उसके बाद आकर के पूछते ये सब क्या है। तो कहा कि है, ये इल्म है, ये बातें हैं, अल्लाह रसूल की बातें, इल्म की बातें हैं, कि तू नहीं समझेगा इसको, जा यहां से। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आई जाती है, इल्म आता है तो फिर आदमी अपने आप में रहता है ना। अल्लाह अकबर। जब मारिफत आती है तो फिर इल्म वाला झुकता है। सिर्फ निरा इल्म होगा तो इब्ने तैमिया की बोली बोलेगा, निरा इल्म होगा तो इब्ने अब्दुल वहाब की बोली बोलेगा। लेकिन जब इल्म के साथ मारिफत होगी तो गजाली की बोली बोलेगा, राजी की बोली बोलेगा, इमाम अहले सुन्नत की बोली बोलेगा। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाए, ये कह दिया कि जाओ यहां से, अभी हम अपनी दरसगाह सजाए हुए हैं। इधर बातें हुई, उधर किताब उठाई और किताबें उठा करके डाल दिया सब हौज के अंदर। अब उस दौर में छपी हुई किताबें तो होती नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, हाथ से लिखना पड़ता था। अब पानी के अंदर जब रोशनाई वाली किताबें गई तो सब जाए और कहा, ओ बुड्ढे तूने ये सब क्या कर दिया, दीवाने, पागल,
او مجنون، میری کتابیں زندگی بھر کا سرمایہ تو نے ضائع کر دیا۔ ہنسنے لگے، کیا ہوا؟ کتابیں ضائع کر کے ہنستے ہو، کوئی حیا نہیں؟ کہا چاہیے مولانا۔ کہا کیا بکتے ہو، اب تو سب ضائع کر کے کہتے ہو چاہیے؟ کہا اتنا کہو چاہیے۔ عارف رومی ابھی عارف رومی نہیں بنے، کچھ نہیں سمجھ میں آتا تھا کیا کہیں، حوض میں سے کتاب نکالی اور دیا، ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں۔ کتاب کھولی تو کوئی کتاب مٹی نہیں، تو پھر اس کے بعد کا ایچیسٹ، یہ کیا ہے؟ کئی حالس، وہ کال تھا یہ حال ہے۔ نعرہ تکبیر۔ پھر عارف رومی سب محفل چھوڑ کر کے اسی دیوانے کے پیچھے دیوانے ہو گئے، اور پھر عارف رومی کہا کرتے تھے صد کتابوں صد ورق در نار کن، صد کتابوں صد ورق در نار کن، دل بدست جانب دلدار کن۔ میں نے سینکڑوں کتابیں اور سینکڑوں اوراق آگ میں جلا دیا ہے اور اپنے دل کو دلدار کے حوالے کر دیا ہے۔ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد، مولوی کبھی روم کا آقا نہیں بن سکتا جب تک کہ شمس تبریز جیسے ولی کی غلامی نہ کرے۔ نعرہ تکبیر۔ یک ساتھ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاقت بیریا۔ ایک لمحہ ولی کی صحبت میں بیٹھ جانا 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ یہ ہے بھائی ولی لوگ۔ تو عرض کیا کر رہا تھا؟ وہ معرفت والا اللہ والا، اس نے کہا یہاں ولیوں کی بستی ہے، وہاں جاؤ توبہ کرو۔ اب وہ چلا، ایک ہی قدم میں ایک قدم اٹھایا، اس کا انتقال ہو۔ یہیں سے بات چلی، آپ بھول تو نہیں گئے نا؟ بات صاحب کے یاد ہے نا؟ یاد رکھنا، ہم تھوڑا ادھر ادھر سے کبھی کبھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ تقریر کا اصول ہے سیدھے سیدھے چلنے کا، لیکن میں مقرر باضابطہ نہیں ہوں، میں صوفیوں کا غلام ہوں، میرے جدھر سے سمجھ میں آتی ہے میں ادھر سے تھوڑا رکتے رکاتے چلتا ہوں، کیونکہ یہ ہم فن کے اعتبار سے تقریر نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ سوچتے ہیں جو آیا وہ بول دو، پتہ نہیں کس میں کس کی اصلاح ہو جائے اور اپنا کام بن جائے نا، اس لیے سے یاد رکھا کریں۔ کیا ہوا؟ کہا کہ ولیوں کی بستی، ایک قدم اٹھایا مر گیا تو کیا ہوا؟ جنت کے فرشتے بھی آئے، جہنم کے فرشتے بھی آئے۔ اب فرشتے کس کی مرضی سے آتے بھائی؟ اپنی مرضی سے تو نہیں آتے نا۔ تو جب فرشتے اپنی مرضی سے نہیں آتے تو پھر رانگ نمبر لگنے کا سوال کیا ہوتا ہے نا؟ بتائیں نا، غلط نمبر لگنے کا کوئی سوال نہیں ہوتا۔ اللہ کی مرضی، اللہ بھی کیا اللہ ہے، اللہ بھی کیا اللہ ہے بھائی؟ غلطی تو انسان کر سکتا ہے، فرشتے غلطی نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ دونوں کو کیوں بھیج دیا؟ دونوں کو اس لیے بھیجا کہ دونوں جاؤ آپس میں بحث کرو، محبوب بیان کرے گا اور ولیوں کی شان بیان کرنے والے کا عنوان بن جائے گا۔ گنواڑا کے اندر پھر اس پہ تقریر ہوگی، لوگوں کا عقیدہ مضبوط ہوگا۔ کیا ہوا؟ دونوں فرشتے آئے، جنت اور جہنم، اور وہ کہتے ہیں ہم لے جائیں گے اس کی روح کو۔ تم کیسے لے جاؤ گے؟ ہم لے جائیں گے اسے۔ تم کیوں لے جاؤ گے؟ صاف ہے 100 قتل کیا تو جہنم ہی میں جانا ہے نا اس کو، تو تم کیوں لے جاؤ گے؟ یہ شخص چلا تھا توبہ کی نیت سے ولیوں کی زمین کی طرف۔ اب ایک چیز میں کہتا ہوں، اب یہاں پر بات اختلافی ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں صرف توبہ، اور ہم لوگ کہتے ہیں صرف توبہ نہیں، اولیاء اللہ، دونوں چیزیں ہم مانتے ہیں۔ کیوں؟ اگر صرف توبہ کی نیت پہ بخشش ہو رہی ہے، اگر صرف توبہ کی نیت پہ بخشش ہو رہی ہے تو فرشتوں کو دلیل دینا چاہیے اس نے نیت توبہ کی تھی اس لیے اسے بخش دیا جائے، میٹر ختم۔ لیکن صرف توبہ پہ بخشش نہیں ہو رہی ہے، بلکہ جب دونوں میں بات بڑھی تو اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں نے عرض کیا مولا لے کے کون جائے؟ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نیت پہ انما الاعمال بالنیات، نیت پہ دار و مدار ہے، نہیں، بلکہ کیا کہا؟ اس کی لاش کو اس کے گھر سے ناپا جائے اور اس کی لاش سے اولیاء اللہ کی بستی کو ناپا جائے۔ اگر یہ اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم میں جائے گا، اور اگر ولیوں کے آستانے کے قریب ہے تو جنت میں جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام۔
میرے بھائیو یہ اللہ والے اولیاء اللہ یہ لوگ ہیں، اولیاء اللہ کی شان. اور اس کے بعد جب حکم تو دے دیا لیکن خدا کو پیار کتنا آیا ولی کے یہاں جانے والے کو، کتنا اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے زمین سمٹ جا اور اس بندے کو ولیوں کی زمین سے قریب کر دے. زمین سمٹ گئی، وہ ولیوں کی زمین سے قریب ہو گیا اور وہ بخش دیا گیا. اب یہاں ایک بات میری طرف سے عرض ہے، کیا وہ ولی کون تھے؟ ان کا نسب کیا تھا، ان کا سلسلہ کیا تھا، ان کا علاقہ کیا تھا مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا یاد رکھیں جب وہ ولی کسی بھی امت میں وہ ولی رہے ہوں گے لیکن وہ آل محمد تو نہیں رہے ہوں گے، وہ آل پیمبر تو یعنی مصطفیٰ جان رحمت کی اولاد تو نہیں رہے ہوں گے. میرے بھائی جب دوسرے بزرگوں کی اولاد میں ولی ہو تو ان سے قریب ہونے پر جنت مل جاتی ہے. ایسا ولی جو ولی بھی ہو اور مصطفیٰ جان رحمت کا مایا ناز بیٹا عبد القادر جیلانی ہو، جب ان کی چوکھٹ سے قریب ہوگے تو کیا نصیب ہوگا. ولی بھی ہو اور رسول اللہ کا بیٹا معین الدین غریب نواز بھی ہو تو ان کی چوکھٹ سے قریب ہونے سے کیا ملے گا. اللہ اکبر. اس لیے اللہ والوں سے رشتہ مضبوط کرو. دوسری بات، ولیوں سے رشتہ مضبوط کرنے کا مطلب ان کا ادب کرو. آج کل ولیوں کی بے ادبی کی جا رہی، ولی کی بے ادبی کفر تک لے جاتی، کافر بناتی. ولی ڈائریکٹ ولی کی بے ادبی پہ کفر کا حکم ہم نہیں دیتے لیکن آگے چل کے آدمی کافر ہوتا ہے. نقصان چھوٹی بلا بڑی بلا تک لے جاتی ہے. اس پر ایک مختصر سی بات کر کے میں آگے بڑھتا ہوں، اینڈ کی طرف بڑھوں گا. بس 2 ہی باتیں کر کے آگے بڑھوں گا لیکن آپ توجہ فرمائیں. سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر آیا. ولایت کی دنیا میں امت محمدیہ میں اس سے بڑا ولی کوئی نہیں. جن کو ولی کہا جاتا ہے اس امت میں ایسا، بلکہ حضور سے پہلے جو امتیں گزری ان میں بھی ایسا ولی نہیں گزرا. غوث پاک ہے. جس دن لوگ غوث پاک کو جان جائیں گے، مان جائیں گے، اس دن معاملہ ہی کچھ جدا ہوگا. ولایت کی دنیا میں یہی ایک ولی ہے جس کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ کہیں کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور ان کے لیے سارے ولیوں نے اپنی گردن کو جھکا دیا. میں غوث پاک کے لیے کیا بیان کروں، وقت تو اتنا نہیں ہے لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جب غوث پاک خطاب کرتے ہیں تو ان کے خطاب میں برکت عطا کرنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت خود تشریف لاتے ہیں، مولا علی خود تشریف لاتے ہیں، انبیاء کرام خود تشریف لاتے ہیں. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضور نے پوچھا، موسیٰ تمہاری امت میں ایسا ولی ہے؟ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری امت میں کیا کسی امت میں ایسا ولی نہیں ہے. یہ غوث پاک ہے، بڑی ہستی ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مصیبت میں جو میرا نام لے گا میں اس کو یہ بشارت دیتا ہوں کہ میرے نام لینے کی برکت سے اس کی مصیبتیں دور ہو جائے گی، تکلیفیں دور ہو جائے گی. اور یہ بالکل جو ہے وہ اللہ اکبر بارہا کا تجربہ ہے. غوث پاک کا نام جس نے عقیدت سے لیا، محبت سے لیا. دیکھو بھائی عقیدت شرط ہے. جو عقیدے والے نہیں ہے، عقیدت والے نہیں ہے، ان کی کوئی بات ہی نہیں، لیکن عقیدت شرط ہے. عقیدت سے نام لے کر کے دیکھو فوراً مصیبتیں دور ہوتی ہے، تکلیفیں دور ہوتی ہے. اللہ اکبر. میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم، میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم، تیرے ذکر سے بنے ہیں میرے کام غوث اعظم. میرے راستے میں آ کر کوئی مشکلیں نہ ٹھہری، میرے راستے میں آ کر کوئی مشکلیں نہ ٹھہری، میرے کام آ رہا ہے تیرا نام غوث اعظم، میرے کام آ رہا ہے تیرا نام غوث اعظم. تو بہرحال حضور غوث الاعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر. اس میں ایک صاحب تھے، وہ ولی تھے. دیکھو ولی بھی ہو کر غوث پاک کی بے ادبی کرے تو انجام کیا ہوتا ہے، توجہ کریں. اگر عام بندہ جس کو کچھ آتا جاتا ہی نہیں وہ غلطی، یہ جو سزا اللہ دیتا ہے نا، آقا علیہ السلام حدیث قدسی بیان کرتے بخاری میں، اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیجا فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. ولیوں کے خلاف بکواس کرنے والوں کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے. آج لوگوں کو اچھا لگتا ہے، ادب نہیں کرتے برباد ہوتے ہیں، تباہ ہوتے ہیں. وہ بندہ ولی تھا لیکن جب غوث پاک نے کہا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو اس نے کہا میں بھی ولی، وہ بھی ولی، ان کا قدم میری گردن پر. اور اس نے فوراً جب یہ کہا کہ ان کا قدم میری گردن پر، غوث پاک کہتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعا
کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتے ہو۔ غوث پاک کو کشف کی حالت میں پتا چل گیا کہ اس نے میرا قدم اپنی گردن پہ لینے سے انکار کیا۔ غوث پاک نے وہی کہا، جس کی گردن پر میرا قدم نہیں، اس کی گردن پر سور کا خنزیر کا قدم ہو۔ یہ اللہ والوں کی پھر دعا اور بد دعا اور پھر ان کے مسکراہٹ اور ان کا قہر ایک ہے۔ اتنا کہہ دیا، جب اتنا کہا، بڑا عالم، بڑا پیر، بڑا مرشد کہلانے والا ایک دن نکلا، اور نکلا تو ایک لڑکی سے آنکھیں چار ہوگی، آنکھیں چار ہوئی، مختصر کہہ رہا ہوں، آنکھیں چار ہوگی۔ وہ عیسائی تھی، اس کو شادی کی دعوت دی۔ اس لڑکی نے کہا، آپ شادی میرے ساتھ کریں گے؟ شادی میرے ساتھ کریں گے؟ بھاگ گئے تو میں کیا کروں گی، میرے پاس رکنا پڑے گا، مہر میں آپ کو یہ کرنا پڑے گا، رکنا ہے، اور رک کر، چونکہ ہم عیسائی لوگ ہیں، اس نے کہا تو ہم سور چرانے جاتے ہیں، آپ کو ہمارے ساتھ خنزیر اور سور چرانا پڑے گا، یہ میرا مہر ہے۔ اس نے کہا اس کے لیے تیار ہوں، اس کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر، تیار ہو گیا۔ وہ عصا جس سے خطبہ جمعہ کا خطبہ ٹیک لگا کے پڑھتا تھا، اسی سے سور چرانے لگا، اور وہ لڑکی سور کے بچوں کو کندھے پہ اٹھاتی تو یہ بھی کندھے پہ اٹھاتے۔ یہ حال ہوا ولی کی دشمنی کا۔ حالانکہ یہ خود بھی ولی تھے، ولایت چھین گئی غوث پاک کی دشمنی سے۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ آج تو ولیوں کو، نبیوں کو، صحابہ کو، اہل البیت کو ایسے ہی سمجھا جا رہا ہے۔ میں لوگوں سے سوچتا ہوں جو غوث پاک کی بے ادبی کرے اس کا یہ انجام ہوتا ہے، سور اس کی گردن پر ہے۔ جو سیدہ فاطمہ کی بے ادبی کرے، جو مولا کائنات کی بے ادبی کرے، امام حسن امام حسین کی بے ادبی کرے، صدیق اکبر فاروق اعظم کی بے ادبی کرے، اصحاب مصطفیٰ کی بے ادبی، کیا انجام ہوگا ان لوگوں؟ آج لوگوں نے تماشا بنا لیا ہے، جس کے لیے جو منہ میں بکتے جاؤ، انجام اچھا نہیں ہے۔ اگر کسی کا ادب نہیں کر سکتے، کم سے کم بے ادبی بھی مت کرو، چپ رہا کرو، زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ زبان زبان ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کیا قیامت میں زبان کا بھی حساب ہوگا؟ آقا نے فرمایا، او انس، زیادہ تر لوگوں کو جہنم میں جو چیز لے جانے والی وہ انسان کی زبان ہے۔ زبان سے بڑھ کر کوئی جہنم میں لے جانے والی چیز نہیں ہے۔ زبان کو کنٹرول کرو، یہی زبان ہے اس سے غیبتیں کرتے ہو، یہی زبان ہے اس سے چگلیاں کرتے ہو، یہی زبان ہے اس سے گالیاں دیتے ہو، یہی زبان ہے اس سے پتہ نہیں کیسی گندی گندی باتیں کرتے ہو۔ یہ زبان پکڑ کے کہا گیا، یہ زبان ٹھیک رہی تو انسان ٹھیک ہے، اور یہ زبان بگڑ گئی تو انسان بگڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ کے پاس ایک جانور ذبح ہوا تو انہوں نے اپنے مرید کا امتحان لینے کے کہا، سب سے اچھی چیز اس جانور سے نکال کے لا۔ وہ زبان اور دل لے کر آیا، سب سے اچھی چیز، شاباش جی تو نے صحیح کیا۔ پھر دوسرے دن جب بکرا ذبح ہوا تو کہا کہ اس سے سب سے بری چیز لے کے آ۔ وہ زبان اور دل ہی لے کر کے آیا۔ شاباش جی کہ میری تربیت کام آ گئی۔ سب سے اچھی چیز زبان، سب سے اچھی چیز دل، سب سے بری چیز زبان، سب سے بری چیز دل۔ ہاں، جس کی زبان اور دل سنور جائے وہ ولی ہو جاتا ہے۔ دو ہی چیز سنوارنے کی ضرورت ہے، زبان اور دل۔ زبان سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، دل میں خدا کو بسا لو، یہی تو ولایت ہے۔ اور کیا چیز ولایت ہے؟ اور اگر زبان سے اذیت دینے لگے پھر کیا ہے؟ سب سے برا انسان وہی ہے جس کی زبان اچھی نہیں۔ آج اپنی زبان دیکھو، چیک کرو زبان کیا کیا بولتے ہو زبان سے۔ قرآن کہتے ہیں وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ تمہارے منہ پر، تمہاری زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی، اور تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا ہوا؟ غوث پاک کی بے ادبی نے اس کو کہاں تک لے گیا؟ سور چرانے لگا۔ اور ایک دن اب آیا کہ اس کو، اللہ اکبر، اس کو سور چراتے چراتے عیسائی بنانے کی رسم آئی۔ کیا آج اس کو عیسائی بنائے؟ سب مرید لوگ چھوڑ کے بھاگے۔ مرید ہوتے بھائی، شاگرد ہوتے ہیں، کوئی کسی کا نہیں ہے۔ ہم نے دیکھ لیا کوئی کسی کا نہیں۔ صاحب بکواس باتیں ہیں۔ ہم کس مرید پر ناز کریں کہ شاگرد پہ ناز کریں، اور کس اولاد پہ ناز کریں؟ اللہ راضی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی کسی کا نہیں ہے۔ ہم نے کووڈ میں دیکھا، باپ کے جنازے میں بیٹا شریک نہیں ہوا، پیر کے جنازے میں مرید لوگ نہیں گئے۔ یہ سب باتیں۔ اتنا ضرور کہتا ہوں، پیار سب سے کرو، حق سب کا ادا کرو، دل اللہ رسول کے سوا کسی کو نہ لگاؤ۔ یہ دنیا سے بے وفا چیز کوئی ہے ہی نہیں۔ ایک غالب نے کہا تھا، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔
مرنے کے بعد 4-6 مہینہ بیوی بھی غم مناتی ہے، اس کے بعد وہ بھی کھانے پینے لگتی ہے، مستی مزہ وہ بھی کرنے لگتی، بچے بھی کبھی مغفرت کی دعا نہیں کرتے، بلکہ لوگ تو یہاں ابھی شب برات آ رہی ہے، شب برات کوئی لطیفہ نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت ہے، شب برات آ رہی ہے، شب برات پر ایک قبر پہ کئی لوگ کھڑے ہوں گے، ایک قبر پہ کئی لوگ کھڑے ہوں گے، اور کئی یہ تو بابا قبرستان سنبھالتے ہیں، قبرستان کے متولی ہے، ان کو زیادہ تجربہ ہوگا، لیکن ہم بھی قبرستان جاتے ہیں، کئی لوگ کھڑے ہوں گے، وجہ یہ ہوگی کہ میرے ابا کی قبر کا ہے، میرے ابا کی قبر کا ہے، کیوں؟ دفن کرنے کے بعد گیا تھا تو اب آیا ہے باپ کی قبر پہ، وہ بھی اس لیے ہے کہ شب برات پہ جانا پڑتا ہے، ہاں جانا پڑتا ہے، گیا تو بولے ابا کی قبر تو پلٹی ہو گئی، وہ تو کسی اور کی قبر ہے، لیکن کہا نہیں یہی تو آس پاس کہیں دفن کر، یہ حالات جو بچے جیتے جی ماں باپ کے کام نہیں آتے، وہ مرنے کے بعد کیا مغفرت کی دعا کریں گے؟ سب کے بچے ایسے نہیں ہیں، آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ اچھا، کچھ بچے ایسے ہیں کہ الحمدللہ کہ وہ ماں باپ کو مرشد مانتے ہیں، لیکن وہ بہت کم ہے، انگلی پہ گننے کے قابل ہیں، اکثر لوگ کچھ نہیں، باپ کی قبر یاد نہیں رہتی، ماں کی وصال کا دن یاد نہیں رہتا، کچھ نہیں۔ اور ایک بات میں بتاؤں بڑی معذرت کے ساتھ، سنیوں میں جو تیجا چہلم 10ویں 20ویں کی رسم ہے، یہ دھوم دھام سے 80% 90% لوگ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اگر دھوم دھام سے نہیں کریں گے تو پورا گاؤں تھو تھو کرے گا کہ اپنے باپ کا تیجا نہیں کیا، اپنے باپ کا 10واں نہیں کیا، اپنے باپ کا 40واں نہیں کیا، تھو تھو کرے گا۔ تھو تھو سے بچنے کے لیے سب ریاکاری اور منافقت کی جاتی ہے۔ اگر واقعی باپ کے لیے دل میں عشق ہوتا تو بیٹے کو جیسے بڑے ہاسپٹل میں لے جاتا بیمار پڑنے کے بعد، ویسے باپ کو کیوں نہیں لے کے گیا؟ باپ تو دوا کرتے کرتے دوا چلاتے چلاتے مر گیا، حتیٰ کہ میں جانتا ہوں ایسے خاندانوں کو ماں 7 بیٹوں کی ماں ہے، کوئی بیٹا رکھنے تیار نہیں، بیٹی کے وہاں پڑی ہوئی ہے ماں، اور اس کو دوا کے لیے پیسے نہیں۔ یہ حال ہے، یہ دنیا ہے، یہ دنیا۔ کس سے دل لگا رہے ہو؟ اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ اور میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں، آپ کو بھی اور اپنے آپ کو بھی، اولاد وفادار ہو، مرید وفادار ہو یا نہ ہو، اتنا اپنے لیے کر کے اللہ کو راضی کر لو کہ ہمارے لیے کوئی دعا کرے نہ کرے، ہمارے اعمال اللہ کے فضل سے ہمارے لیے اللہ کی رضا کا سبب بن جائے۔ اتنا کر کے دنیا سے جاؤ۔ کسی نے کہا تھا جانے والے جاتے جاتے کچھ کر لے اپنے واسطے، ورنہ ایک دن تو بھی ترسے گا فاتحہ کے واسطے۔ ہاں، اگر یہ سب رسومات کے چکر میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، بھائیو آپ کیا سمجھتے ہو؟ یہ دنیا ہے، میں سچی بات کر رہا ہوں، دنیا ہے، دنیا بدلی، کتنی بدلی دنیا بتاؤں۔ آج میں ایئرپورٹ کے بیت الخلاء میں گیا تو مجھے احساس ہوا کہ دنیا بدل گئی۔ میں نے جیسے ہی اندر گھسا، ابھی احمد آباد آیا، استنجا وضو کی حاجت تھی تو میں اندر گیا، وہ استنجا خانے سے مجھے خوشبو آئی، بہت زبردست خوشبو آئی کہ بہت صاف ستھرا کیا جاتا ہے، بار بار وہ خوشبو مارتے ہیں۔ میں رک گیا، رک کے سوچنے لگا کہ کیا دنیا بدل گئی نا۔ بیت الخلاء سے خوشبو آ رہی ہے اور دلوں سے بدبو آ رہی ہے۔ دنیا کیسی بدل گئی؟ دنیا کیسی بدل گئی؟ بیت الخلاء کو اتنا صاف کر رہے جیسے تاج محل، اور دل کے اندر بغض کا سور بٹھا کر گندا کیا، انا کا کتا بٹھا کر کے گندا کیا۔ ارے جس بیت الخلاء میں پیشاب کرنا ہے اس کو خوشبو سے معطر کر کے چمکانے والوں، اس کو چمکانے کی چیز نہیں تھی، یہ جو دل اللہ دیکھ رہا ہے اس کو چمکانے کی چیز، دل گندا کر دیا، بیت الخلاء اجلا کر دیا۔ یہ تمہاری ترقی ہے، یہ ترقی ہے آپ کی۔ جاؤ چیک کرو، دیکھو نا بیت الخلاء کتنے صاف ہیں، کتنے واش روم تمہارے صاف ہیں۔ جتنا واش روم صاف ہے اتنا دل بھی صاف ہے۔ دل کی صفائی کا نام ولایت ہے، دل کی صفائی کا نام عشق مصطفیٰ ہے۔ کہاں ہو؟ دل کو بیت الخلاء کی طرح گندا کیا اور بیت الخلاء کو دل کی طرح صاف کیا۔ اور یہ ولی لوگ یہ دل ہی صاف کرتے ہیں، یہ ولی لوگ دل، ہم ولیوں کی بہت بات کرتے ہیں، دل صاف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں الا ماشاءاللہ۔ تو عرض کر رہا تھا، جلدی جلدی سے بات اینڈ کی طرف جاتی ہے۔ اس کو عیسائی بنانے کی تیاری ہو رہی تھی، سب مرید چھوڑ کے بھاگ گئے، شاگرد چھوڑ کے بھاگ گئے، لیکن 2 مرید پکے تھے۔ یہی ہے، سب میں چند وفادار ہوتے ہیں، اور انہیں بہت اچھی بات کسی ولی نے کہی، ایک عقاب کا شکار کرنے کے لیے ہزاروں چڑیوں کو جال میں پھنسانا پڑتا ہے کہ ایک دن عقاب آ جائے گا تو اپنا کام بن جائے گا۔
ہاں بس اتنی بات ہے. دو وفادار تھے, وہ دونوں وفادار پیر کے لیے بہت دعا کرتے تھے. بالآخر یہ لوگ پیر کی خاطر چلتے چلاتے بغداد شریف پہنچے, اور بغداد شریف پہنچے کا مرشد اس نے آپ کی بے ادبی کی ہے, آپ معاف کر دیں گے تو اللہ بھی معاف کر دے گا. وہ آپ کا بے ادب ہے سرکار, لیکن آپ کرم کر دیں, سیدہ کے لال ہو, علی کے بیٹے ہو, آپ کے گھرانے کی ریت ہے معاف کرنا. تو بس اتنی گزارش کی, کہا جاؤ اس کو لے کر کے آؤ. اور جیسے ہی غوث پاک کی توجہ ہوئی, اس کے ہاتھ پہ سور کا گوشت رکھا گیا اور اس کے ہاتھ میں شراب دیا گیا. اب اس کو عیسائی بنانے کی تیاری ہو رہی ہے, لیکن جیسے ہی سور کا گوشت ہاتھ میں آیا, شراب ہاتھ میں آیا, ادھر غوث پاک کی توجہ ہوئی, ہاتھ کانپنے لگے, شراب بھی گرا اور سور کا گوشت بھی گرا, اور وہ وہاں سے بھاگا. اور اٹھ کر کے بھاگا جب, تو مریدین ملے, ملنے کے بعد کہا مرشد سے ہم اجازت لے کر آئے ہیں, چلو چل کے معافی مانگ لو. اور اس کے بعد جب وہاں گیا تو منہ کالا کر کے گیا, تاکہ مجھ جیسے کی سزا یہی ہونی چاہیے. غوث پاک کی محفل سجی تھی, منہ کالا دیکھا تو کہا جا منہ دھو کے آ. منہ کیا دھویا, اللہ نے اس کا دل دھو دیا. ولایت جو چھینی تھی ولایت بھی مل گئی, اللہ نے جو ولایت چھین لی تھی ولایت بھی واپس عطا فرما دی. دیکھو یہ غوث پاک کی بے ادبی کا نتیجہ کہ ولایت تک چھین لی جاتی ہے. آج کل لوگ غوث پاک کو بھی پتہ نہیں کیسے کیسے مذاق اڑاتے ہیں, کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. یاد رکھنا, اپنی اوقات, اپنی حیثیت, اپنا علم اپنے پاس رکھو. یہ وہ لوگ ہیں ان کی عظمت تک پہنچنے کے لیے کم سے کم ولی بننا پڑتا ہے. جو ولی بنے ہیں وہ غوث پاک کے آنگن میں جھاڑو دیا کرتے تھے, جو ابدال بنے وہ غوث پاک کے آنگن میں جھاڑو دیا کرتے تھے. بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے غوث پاک کے آنگن میں جھاڑو دیتے دیتے لوگوں کو ولایت ملی ہے, ولیوں کے آستانے پہ خدمت کرتے کرتے لوگوں کو ولایت ملی ہے. ایک آخری بات اپنے عنوان سے متعلق عرض کر کے اب بات پوری کروں. ولایت میں ایک نام ہے, بڑا خوبصورت سا نام, ہمارے مرشدوں کے مرشد ہے سلطان العارفین حضرت سیدی تیفور عرف بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ. ایران کی سرزمین پہ بستام میں وہاں ان کا مزار ہے. بس اسی پہ میں بات پوری کر رہا ہوں, بہت سارے عنوانات اسی میں سمٹ آ جائیں گے اور بات پوری ہو جائے گی. بایزید بستامی بچپنے ہی کے اندر جو ہے وہ یتیم ہو گئے تھے, اور یتیم ہونے کے بعد ان کو ماں ملی تھی ولیہ ماں, ان کی ماں بھی ولیہ تھی. اللہ اکبر, جن کو ماں باپ اچھے ملے وہ سجدہ شکر ادا کیا کریں. اچھے ماں باپ اللہ کی بڑی نعمت ہے. بچپنے میں بچہ یتیم ہو گیا, جوانی میں ماں بیوہ ہو گئی. ماں نے سوچا میرا بچہ بچپنے میں یتیم ہو گیا, میں اس کو ولی بناؤں گی. ماں کا خواب دیکھو, میں ولی بناؤں گی. میری بہنیں اگر موجود ہیں ان کی توجہ چاہتا ہوں. آج مائیں بہت کچھ بنانے کا خواب دیکھتی ہے, کیا ہمارا بچہ ولی نہیں بن سکتا؟ اور ولی بننا کوئی مشکل بھی نہیں ہے, اگر اللہ کا کرم ہو جائے تو ولایت آسانی سے مل جاتی ہے. ولایت بہت مشکل بھی نہیں ہے. شاید میں نے اسی مقام پر پچھلے 2 سال پہلے کہا تھا, اگر اللہ چاہے تو ایک نیکی سے بھی ولایت عطا کر دیتا ہے, اور اگر نہ چاہیں تو ہزاروں سال کی عبادت سے بھی کچھ نہیں ملتا. سید الطائفہ ایک ہی نیکی سے تو ولی بنے تھے نا, ایک سید کو سینے پہ بٹھا لیا, یہی ایک نیکی نے ان کو ولایت کے مقام تک پہنچا دیا. اللہ اکبر. اب سنیے, سلطان العارفین بایزید بستامی کی امی ننھے سے بچے کو لیتی ہے, ننھے سے بچے کو لے کر کے اس زمانے کے بہت بڑے عالم, بہت بڑے فقیہ, بہت بڑے شیخ الحدیث ان کے پاس جاتی ہے. کہتی ہے حضرت علامہ صاحب یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے, میں اس کو سونپنے آئی ہوں, میرا بچہ قبول کرے. میرا بچہ عالم بھی بننا چاہیے اور ولی بھی بننا چاہیے. جب تک یہ عالم اور ولی نہیں بنے اس کو گھر نہیں بھیجنا واپس, میرا بچہ گھر نہیں آنا چاہیے. عالم بنانا ولی بنانا تو ہی بھیجنا گھر پہ. ٹھیک ہے مائی, ٹھیک ہے. اس دور کے استاد لوگ بھی پھر استاد ہوتے تھے, ابھی بھی استاد اچھے ہی ہوتے ہیں. بہرحال بچے کو چھوڑ کے گئی. ماں کا کلیجہ دیکھو, اکلوتا بیٹا چھوڑ کے نکل گئی ہے, اس کو عالم بنانا ولی بنانا. اللہ اکبر. استاد نے پڑھائی شروع کی. بچے ہوتے جو مدرسے کا جنہوں نے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ ابتدا کے ہفتے 10 دن مدرسے میں قیامت رہتے, قیامت. بچے ماں باپ سے جدا ہو کے خوب روتے, تکیے میں منہ چھپا کے, چادر میں منہ چھپا کے. دوسرے بچے مذاق بھی کرتے ہیں, چڑھاتے بھی ہیں. اللہ اکبر. بڑا دشوار مرحلہ ہوتا ہے. ننھا سا بچہ ہے, ماں کے لیے رو رہا ہے. ادھر ایسا ہی ہے. بایزید بستامی جن کا ابھی بایزید نہیں بنے تھے, تیفور, روتے ہیں امی, لیکن ماں نے کہا جب تک عالم نہیں بنے گا, ولی نہیں بنے گا, میرا دروازہ تیرے نہیں کھلے گا.
چند دن گزرے، چند دن، لیکن یہ بات بایزید کو پتہ نہیں تھی کہ میری استاد سے میری ماں نے یہ بات کہی ہے۔ اب استاد کے پاس پہنچے، بہت دن سے ماں کی یاد آ رہی تھی۔ بچوں کو ماں کی یاد بہت آتی ہے، ماں کی یاد، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ بچوں کو ہی نہیں، اگر دل واقعی لگا ہو تو جوانوں کو بھی ماں کی، باپ کی یاد آتی ہے۔ ہاں، یہ بات میں کوئی جب رسمی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جب شام ہونے لگتی ہے تو ابھی بھی ہمیں اپنے ماں باپ کی یاد آتی ہے۔ ہاں، یہ بات ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا رشتہ ہمارے ماں باپ سے رکھے۔ میں جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کو بھی کہتا ہوں کہ سب سے بڑے ولی اس دور میں ہمارے لیے ہمارے ماں باپ ہے، سب سے بڑے مرشد ہمارے ماں باپ ہے۔ جس کے پاس ماں باپ کی دعا نہیں ہے وہ ناکام ہے، وہ برباد ہے۔ کتنی بھی دولت ہو، کتنا بھی مال ہو، یاد رکھنا ماں باپ جیسی نعمت کوئی نہیں ہے، ماں باپ جیسی ہستی کوئی نہیں ہے۔ سب پیار کرتے ہیں ہماری صفات سے، سب پیار کرتے ہیں ہماری صفات سے، ماں باپ پیار کرتے ہیں ہماری ذات سے۔ جب ہماری ناک بہتی تھی تب بھی ماں باپ ہم سے پیار کرتے تھے، جب ہم لوگ بستر میں پیشاب کرتے تھے تب بھی ماں باپ ہم سے پیار کرتے تھے، جب بستر میں پیشاب کرتے تھے جب کوئی ہماری بیوی نہیں تھی، جب ہماری ناک بہتی تھی تب ہماری کوئی بیوی نہیں تھی۔ بھائیو، بیوی نے ہمیں پسند کیا ہے ہماری خوبصورتی پر، بیوی نے ہمیں پسند کیا ہے ہماری دولت پر، بیوی نے ہمیں پسند کیا ہے ہمارے کاروبار پر، اور ماں باپ نے اس وقت ہمیں پسند کیا جب ہم پیشاب کرتے تھے، گندگی کرتے تھے، ناک بہتی تھی، جب ہم چلنے کے قابل نہیں تھے تب ماں سینے سے لگا کے کہتی تھی میرا چاند، میرا لال۔ تو پتہ چلا سب کی محبت ہماری خوبیوں سے ہے اور ماں باپ کی محبت صرف ہماری ذات سے ہے۔ لیکن افسوس، اتنے پیار کرنے والے ماں باپ سے بھی آج کے یہ لڑکے لڑکیاں پیار نہیں کرتے۔ سیریل ہے، فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، یہ ہے وہ ہے، واٹس ایپ پہ اتنے گم ہیں کہ ماں باپ کی خیریت آج کل کے بچے پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ 24 گھنٹے ہو جاتے ہیں بچوں کو ماں باپ کو فون کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، دنیا بدل گئی ہے میرے بھائی۔ اللہ اللہ، میں آج کے جوانوں سے کہتا ہوں ابھی پچھتاؤ گے، پچھتاؤ گے، خوب پچھتاؤ گے۔ جب کہنے والوں نے کہا ہے قدر نعمت بعد زوال، کوئی بھی نعمت کی قدر زوال کے بعد ہوتی ہے۔ بار بار کہتا ہوں، پورے ملک میں کہتا ہوں، اچھی طرح یاد رکھنا، ماں باپ کی دعا ولایت تک لے جاتی ہے اور ماں باپ کی بد دعا ولیوں کو اللہ اکبر ولایت تک چھنوا دیتی ہے۔ اس لیے آج کل کے چھوکرے الگ رہنے کا بڑا شوق، ماں باپ کو چھوڑنے کا بڑا شوق، بیوی کو پارک میں لے کے گھومنے کا شوق ہے۔ ماں باپ کو کبھی پارک میں لے گئے؟ میں یہ نہیں کہتا بیوی کو پارکوں میں نہ لے جاؤ، میں وہ آدمی نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں پردے کی پابندی کے ساتھ کوئی لے جاتا ہے، شریعت کی پابندی لے جائے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کبھی ماں باپ کو بھی لے گئے؟ بیوی کی برتھ ڈے مناتے ہو، کبھی ماں باپ کی بھی منائی؟ بچوں کی برتھ ڈے مناتے ہو، کبھی ماں باپ کی بھی منائی؟ کتنے خوش ہوتے ہوں گے ماں باپ ہیں؟ بچوں کو گفٹ دیتے ہو، کبھی ماں باپ کو بھی گفٹ دیا؟ دیکھے تو دیکھو نا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، کسی کی دعا ہمارے حق میں اتنی مؤثر نہیں ہے جتنی ماں باپ کی ہے۔ میں نے بار بار پورے ملک میں کہا، لوگ ہم لوگوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، اگر پاگل ہوئے ہو، ہاتھ ملانے کے لیے دوڑتے ہیں، اچھی بات ہے، محبت ہے، سادات ہے، علماء دوڑ رہے ہو، لیکن ہم بھی اگر آپ کے لیے دعا کریں نا، اللہ اللہ ہے، چاہے قبول کرے چاہے رد کر دے، لیکن جب ماں باپ دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا۔ ماں باپ کی دعا کو نبی کی دعا کا درجہ دے دیا گیا۔ دعا والدہ لولدہ کدعاء لکم، تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے محمد الرسول اللہ کی دعا امتی کے لیے ہوتی، نبی کی دعا، محمد الرسول اللہ کی دعا امت کے لیے رد نہیں ہوتی۔ ایسے جب ماں باپ دعا کرتے ہیں اولاد کے حق میں تو دعا رد نہیں ہوتی۔ سب کی محبتوں میں ریاکاری ہو سکتی ہے، ماں باپ کی محبتوں میں کبھی ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ لوگ جب دلی جاتے ہیں، ممبئی جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں، ادھر ادھر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، مہینوں ہو جاتے ہیں، ماں باپ کو فون بھی نہیں کرتے۔ میں یو پی، بہار، بنگال جاتا ہوں، روتے ہوئے ماں باپ آتے ہیں۔ گجرات میں بھی ہمارا بیٹا نہیں پوچھتا، بہو نے کہہ دیا ہے ماں کو نکال دو، گھر سے نکال دیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بیوی کی بات نہ مانو، لیکن اگر بیوی ماں باپ سے دور کرے، کروڑوں لوگوں کو چھوڑ دو، ماں باپ کو نہ چھوڑو۔ ہر نعمت مل سکتی ہے، ماں باپ اگر کھو جائے تو ماں باپ نہیں ملتے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ماں باپ کو روٹی کپڑا مکان دیتے ہیں، ہم بڑی خدمت کر رہے ہیں مولانا۔ میں نے کہا یہ تو کتے کو بھی دیتے ہیں لوگ۔ روٹی کپڑا مکان دینا صرف خدمت نہیں ہے، ماں باپ کو ایسے رکھو جیسے بادشاہ کو رکھا جاتا ہے۔ یہ دنیا ہے تمہاری، دنیا ترقی یافتہ دنیا، اس میں کتوں
बच्चों को बिस्तर में लेके सो रहे हो और माँ बाप को दरवाजों पे बिठा रहे हो। ये तरक्की है? कौन सी तरक्की है? कोई तरक्की, लानत है ऐसी तरक्की पर। बिल्लियों के मुंह चूम रहे हो, कभी माँ बाप का भी मुंह चूमा? बिल्ली और कुत्तों के मुंह चूमने वालों, कब्र में अल्लाह को जवाब क्या दोगे? अगर मुंह पेशानी चूमना है तो माँ बाप को चूम। इनको चूमना जन्नत चूमने के बराबर है, इनको चूमना काबे का दरवाजा चूमने के बराबर है। हजरत सैयदना अबू इसहाक को किसी ने ख्वाब में देखा कि उनकी दाढ़ी याकूत और जवाहरात से सजी हुई है, तो उनके मुरीद ने कहा, आज आपकी दाढ़ी याकूत और जवाहरात से सजी हुई है। कहा, तूने सच कहा, रात को मैंने माँ के कदम चूमे थे, उसी की बरकत है कि खुदा ने मेरी दाढ़ी को याकूत और जवाहरात से सजा दिया है। चूम लो इनको। उलमा मुकर्रिरों को चूमने के लिए बहुत भागते हो, इनको चूमो, ये चूमने वाली हस्तियां हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उलमा सादात को ना चूमो, मैं जानता हूं इमाम हसन बसरी के हाथ एक बंदे ने चूम लिए थे, सारी जिंदगी के गुनाह उसके माफ हो गए। मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पहले माँ बाप, पहले नंबर पे माँ बाप। मस्जिद बनाने से ज्यादा सवाब, मदरसा बनाने से ज्यादा सवाब, सारे काम करने से, हज पे खर्चा करने से ज्यादा सवाब माँ बाप पे खर्चा करना। इनको बादशाह की तरह रखो, इनसे बात करो तो अदब से करो, ऐसे करो जैसे गुलाम अपने आका से बात करता। कोई नहीं करता इल्ला माशाल्लाह, सारी बातें बस। जिसने 10,000 की नौकरी दी उसके सामने हाथ बांध के खड़े रहते हो, पीरों के सामने भी हाथ बांध के खड़े रहते हो, अच्छी बात है। ये हाथ बांध के तुम कभी माँ बाप के सामने नहीं खड़े रहते, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें नहीं पता है माँ बाप क्या है। जिस दिन पता चल जाएगा, उवैस करनी की तरह माँ के कदमों में पड़े रहोगे। और माँ के कदम में पड़े रहना उवैस को इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया कि सब मदीने आते हैं और मदीने वाले सहाबा को उवैस के पास दुआ कराने के लिए भेजा जाता है। आप क्या समझाए माँ बाप को? माँ बाप को क्या समझाए? नहीं, इनके आगे हाथ बांध के कौन खड़ा रहा है? बुढ़ी बुढ़ा कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। और देहातों का हाल तो बहुत अजीब है, देहातों का हाल बहुत अजीब है। खटिया पर माँ बाप को खाना पहुंचता है जैसे फकीरों को पहुंचते। हाँ, वो अपने हाथों से बेचारे खाते हैं, तो उनका हाथ धुलाने वाला भी नहीं। मैं कहता हूं कि अगर आपके बच्चे खिदमत नहीं करते तो आप पे फर्ज है अपने माँ बाप की खिदमत करना। मत जाइए आप प्रोग्राम में, हजारों प्रोग्राम से बेहतर माँ बाप की खिदमत है। रसूलुल्लाह ने जिहाद पे जाने से रोक दिया, साहबियों का जिहाद पे ना जाओ, माँ की खिदमत करो। बताइए, आप तो छोड़ के कहां जा रहे हैं? आजकल के लड़के ये भी कर रहे हैं, क्या करते हैं पता है? बीवी को लगा दिया, तुम खिदमत करो माँ की। अब वो जब शौहर को देख, सब बीवियां ऐसी नहीं होती, शौहर को देखते तो खूब सास ससुर की खिदमत करते हैं। शौहर चला गया तो वो भी चली गई। फिर बेटों को लगा दिया, तुम खिदमत करो, बहुओं को लगा दिया, तुम मेरे भाई, आप पे खिदमत फर्ज है। अगर रियाकारी करने बैठे हो तो फिर कर लो, जो करना हो कर लो, और अगर हकायक की तरफ आना है, आपको खिदमत करना है। माँ बैठी हो तो आप सामने बैठ के खिलाओ, उनकी पसंद और नापसंद का ख्याल करो, उनके लिबास का ख्याल करो। इंसान बुढ़ा होता है, उसका दिल कभी बुढ़ा नहीं होता। इंसान बुढ़ा होता है, उसकी ख्वाहिशात कभी बुढ़े नहीं होते। अगर बीवी को 5,000 का जोड़ा बनाते हो तो कभी माँ को ही 5,000 का बना के देखो ना। बेटे के लिए 50,000 की घड़ी खरीदते हो, जरा बाप के लिए 25 की खरीद के देखो ना, फिर देखिए क्या मजे आते हैं। और ये बात याद रखना, इनकी दुआ ले लो, जन्नत मुफ्त में मिलेगी। इनकी दुआ से जन्नत भी मिलती है। और अगर दुआ नहीं लिया, बद्दुआ ली, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई शहीद भी हो जाए, शहीद होने के बाद भी उसको जन्नत नहीं मिलेगी अगर उसके माँ बाप उससे नाराज हैं तो। बहरहाल बात दूर निकली, मैं बात समेटता हूँ कि अर्ज़ कर रहा था कि बायजीद को नहीं पता था कि मेरी माँ ने उस्ताद को कहा कि इसको घर मत भेजना। माँ की याद आई, उस्ताद अम्मी की याद आ गई है। उस्ताद से कहा, अम्मी से मिलने जाऊं कल? बेटा जाओ, लेकिन शर्त है, अगर तुम ये सबक सुना दोगे तो मैं तुम्हें अम्मी से मिलने भेजूंगा, वरना नहीं। उस्ताद ने सोचा अगर नहीं बोलूंगा तो बच्चे का दिल टूटेगा, भाग जाएगा, ऐसी मुश्किल बात कर दो कि ये जाए नहीं। बायजीद ने कहा, अच्छा उस्ताद बताइए क्या याद करना है? मैं याद कर लेता हूं, कल तक सुना दूंगा, फिर चला जाऊंगा। उस्ताद ने 1 हफ्ते का पूरा सबक 1 रात का दे दिया कि बेटा ये याद करके आओ, जो 1 हफ्ते का सबक था मैं तुमको कल छुट्टी दे दूंगा, जा माँ से मिल के आना। अब 1 हफ्ते का सबक 1 रात में याद हो सकता है? नहीं। सपूत के पाँव पालने में नजर आते हैं। बायजीद ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकअत पढ़ी। अल्लाह, उस्ताद ने हफ्ते भर का सबक 1 रात में दे दिया है, अगर मैं याद करूंगा तो याद नहीं होगा, तू करा देगा तो याद होगा।
دعا کی یا سبق یاد کرنے بیٹھے، ہفتے بھر کا سبق ایک رات میں یاد ہو گیا، صبح فجر بعد آئے، استاد سبق سناؤں؟ یاد ہو گیا؟ ہاں یاد ہو گیا، پورا پھر سنا دیا، اب میں جا سکتا ہوں۔ اب تو رکنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، اب تو رکنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں بیٹا جاؤ۔ اب جیسے نکلے، ہائے ہائے، دل میں خیال آ رہا ہے امی سے ملنے جا رہے ہیں، امی کے ساتھ آنکھ مچونی کھیلوں گا، ادھر بھاگوں گا ادھر دوڑوں گا، ماں کے کی گود میں سر رکھ کے اتراؤں گا، ماں سے پیار کروں گا، چھپی چھپا کا ماحول ہوگا، ماں یہ کہے گی تو میں یہ کہوں گا، ماں سے یہ کہوں گا تو یہ کہے گی۔ خوب جا رہے ہیں، خوب جا رہے ہیں، خوب جا رہے ہیں۔ جیسے ہی گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، آواز آئی کون؟ ماں تیفور۔ میرا کوئی تیفور بیٹا نہیں، دروازہ کھولو۔ نہیں کھلے گا، جاؤ، جب تک عالم نہیں بنو گے ملنے مت آنا، عالم بن کے آنا، جاؤ عالم بن کے ملنے آنا، ایسے دروازہ نہیں کھلے گا، چلے جاؤ یہاں سے۔ ماں زیارت تو کر، کوئی زیارت نہیں، عالم بنو۔ واپس گئے، استاد نے کہا کیا ہوا؟ پورا رستہ بھر روتے آئے، ماں نے نہیں ملا۔ کیوں؟ کہا عالم بننا پھر آنا، اب نہ جانا، عالم بننا پھر جانا۔ خوب پڑھے، عالم بنے، عالم بنے۔ استاد نے دستار بندی دی، ایک قاصد بھیجا استاد نے، تمہارا بیٹا عالم بن گیا۔ میں نے صرف عالم بنانے نہیں بھیجا تھا، ولی بنانے بھیجا تھا۔ گھر مت بھیجنا جب تک ولی نہ بنے۔ یا اللہ، یہ ولی میرے ہاتھ میں بنانا تھوڑی ہے۔ استاد بھی استاد تھے، ولی تھے، دعا دی اللہ تجھے ولی بنائے۔ رات کو رسول اللہ خواب میں آئے، بایزید ولی بن گیا۔ جاؤ گھر، جاؤ۔ گھر آئے، اب گھر آنے کے بعد ماں نے سینے سے لگایا۔ اب ولایت کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ولایت کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ولایت میں ایک منزل ہے مقام حضوری، مقام حضوری یہ ولایت کا ایک مقام ہے۔ تو بایزید ولی تو بن گئے تھے، لیکن ولی بن کے بھی آدمی رکتا نہیں ہے، وہ آگے جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ولایت کے 28 مقام ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 100 مقام ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 17 مقام ہے۔ لیکن اتنا بتا دوں، یہ صرف کہنے کی بات ہے، یہ پریکٹیکل ہے۔ جیسے اگر مجھ سے کوئی پوچھے احمد آباد کا راستہ، میں نے کہا ادھر سے نکلو، یہ ہائی وے چلے جاؤ، ہے نا، یہ میں نے بتا دیا۔ لیکن احمد آباد کے راستے میں جو سفر کرے گا اس کو پتا چلے گا یہ ہوٹل بھی آتی ہے، وہ بریکر بھی آتا ہے، یہ کانٹے بھی آتے ہیں، یہ باغ بھی آتا ہے، فلاں بھائی کا گھر بھی آتا ہے، فلاں بہن کی گلی بھی آتی ہے۔ کوئی کس کو پتا چلے گا؟ جو سفر کرے گا۔ تو یہ بولنا آسان ہے 28 منزل ہے، 100 منزل ہے، 17 منزل ہے۔ جو ولایت کے راستے میں سفر کرتا ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ منزلیں کتنی ہیں۔ لیکن بہرحال تو لیکن ایک مقام ضرور ہے جسے مقام حضوری کہتے ہیں۔ یہ مقام حضوری کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ یہ مقام حضوری وہ ہوتا ہے کہ جب انسان ولی مقام حضوری پر فائز ہوتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے جلوے 24 گھنٹے اس کی نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں، اور وہ مشاہدے میں غرق ہوتا ہے، مشاہدے میں مستغرق رہتا ہے۔ بایزید کو لالچ تھی، بایزید کو لالچ تھی کہ ولی تو بن گیا ہوں لیکن مجھے مقام کون سا چاہیے؟ حضوری والا مقام چاہیے۔ حضوری، دیکھو دو مقام ہے، ایک حاضری والا اور ایک حضوری والا۔ حاضری والا کیا؟ ویزا لو، ٹکٹ لو، جہاز میں بیٹھو، خوب یہ وہ کر کے پھر مدینہ شریف پہنچو، سنہری جالیوں کے سامنے حاضری لگاؤ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جواب تو دیا لیکن سنائی نہیں دیا، جالیوں پہ نظر پڑی، ان پہ نظر نہیں پڑی۔ اس کو کہتے ہیں مقام حاضری۔ حاضری سب کے بس میں ہے جس جس کو اجازت ملے، اور حضوری جہاں بیٹھ جائے وہ خود تشریف لائے۔ تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات۔ یہ ہے حضوری، یہ حضور۔ اب آپ اس کو شاید سمجھ سکیں نہ سمجھ سکیں، لیکن یہ مقام ہے، مقام حضوری ملنے والوں کو ملا ہے۔ سید احمد کبیر رفاعی حاضری دیتے ہیں تو ان کے لیے ہاتھ باہر آتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی بیان کرتے ہیں تو ان کے لیے حضور خود حاضری اور حضوری۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا کوئی کم مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر، حاضری کیا ہے؟ اللہ اکبر، سب جاتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں، حضور ہمارے عمل کی سفارش کر دے، حاضری ہے۔ اور کربلا میں حسین سر کٹاتے ہیں تو حضور خود تشریف لاتے ہیں اس تماشے کو دیکھنے کے لیے۔ کون سا تماشا؟ تماشا اس کو نہ سمجھے جو روڈ پہ ہوتا ہے، تماشا کہتے ہیں دیکھنے والی چیز کو۔ اس لیے آپ معنی سمجھے اس معنی میں
دل میں ہو یاد تیری، گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، پھر اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو۔ یہ تماشائی کیسے؟ ہم خود آئیں گے امتحان دے، یہ مقام حضوری ہے، مقام حضوری بہت بلند ہے۔ ساری دنیا رسول اللہ کو دیکھ رہی ہے، حاضری، اویس کو حضور اپنا آپ دکھا رہے، حضوری ہیں۔ اسی لیے تو کسی سے پوچھا حضور کی بہویں ملی ہوئی تھی کہ الگ الگ تھی ہیں، لیکن کہنے والے کہہ نہ سکے، لیکن اویس کہتے ہیں میں بتاؤں، قریب سے دیکھو تو ملی ہوئی لگتی تھی اور دور سے دیکھو الگ الگ لگتی تھی۔ صحابہ کے لیے میں حاضری اور حضوری میں فرق نہیں کرتا، کیونکہ وہ حاضری والے بھی تھے اور حضوری والے بھی تھے۔ یہ صحابہ سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، توجہ ہے آپ کی۔ تو بات ختم کرنے لگا تھا، کیا عرض کر رہا تھا؟ مجھے مقام حضوری چاہیے۔ ماں نے تو پہلے ہی ولی بنانے کے لیے بہت جتن کیے تھے، اب حضوری کے مقام کے لیے ماں کہتی ہے حضوری چاہیے۔ ہاں چاہیے، آپ کی خدمت کرتا ہوں، کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، کام پہ جاتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، حضوری میں مجھے دقت آ رہی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سب چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں جانا ہے، پہاڑوں میں رہنا ہے، رات دن اللہ 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 کرنا ہے، حضوری کا مقام مل جائے گا۔ ماں نے کہا، ماں ہوتی، اگر تجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر تجھے اللہ مل جائے گا تو میری اجازت ہے بیٹا، جاؤ۔ ایک بات یاد رکھنا، ہمارا مذہب جنگلوں بیابان میں ماں باپ کو چھوڑ کے جانے کا مذہب نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے یہاں اللہ نے جنت کو گھر میں اتار رکھا ہے۔ ہاں، اتنا یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا۔ 40 سال تک، اور ایک روایت کے مطابق 30 سال تک، اور بھی روایتیں ہیں تصوف کی کتابوں میں، لیکن میری نظروں سے دونوں روایتیں گزری، 40 سال اور 30 سال کی۔ کچھ لوگوں نے 20 بھی کہا، لیکن میں چلیں اتنا ہی کہتا ہوں، اور احتیاط کے طور پہ 20 اور 30 کے بیچ میں، 20 اور 40 کے بیچ میں 30 آتا ہے، 30 لے لیں۔ 30 سال تک بایزید عبادت کرتے رہے، رات کو جاگتے، دن کو روزہ رکھتے، درخت کی پتی سے سحری کرتے ہیں، پانی پہ افطار کرتے۔ گردن ہری ہو گئی بایزید کی، گردن ہری ہو گئی، گردن ہری ہو گئی، ہری گردن ہو گئی۔ ایسی مجاہدات، ایک کپڑا گھر سے پہن کے گئے تھے، چتڑے اڑ گئے 30 سال میں، داڑھی بڑھ گئی، بال بڑھ گئے، کپڑے پھٹ گئے۔ عبادت عبادت عبادت، ارے کسی کو کیا پتا کہ سب عبادتوں پر یہ عبادت بھی تو دیکھو کہ جب جب ماں باپ کا چہرہ پیار سے دیکھو، مقبول حج کا ثواب، مقبول حج کا ثواب، مقبول حج کا ثواب، نفل روزوں کا وہ ثواب نہیں جو ماں باپ کو دیکھنے کا ثواب ہے، نفل عبادتوں کا وہ ثواب نہیں جو ماں باپ کو دیکھنے کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر، بایزید جنگلوں میں اتنی عبادتیں کی لیکن مقصود ہاتھ نہ آیا۔ 30 سال تک ادھر ادھر بھٹکتے رہے جنگلوں میں۔ ایک دن رات کو بھٹکتے بھٹکتے گھومتے گھومتے بستام آ گئے۔ جیسے ہی بستام آئے، بستام پہنچنے کے بعد بایزید کو خیال آیا، بایزید 30 سال بیت گئے، ماں سے دور ہوئے، نہ ماں سے ملاقات کی، نہ زیارت کی، نہ بات کی، آج بھولے بھٹکے بستام آئے ہو، ماں سے مل تو لو، ماں کی زیارت تو کر لو، ماں سے ملاقات تو کر لو۔ جب یہ خیال آیا، فوراً شیطان نے وسوسہ ڈالا، ارے 30 سال ہو گئے، تو بوڑھا ہو گیا، تیری ماں تو پہلے سے بوڑھی تھی، مر گئی ہوگی، چلو واپس چلو جنگل کے اندر۔ لیکن جیسے ہی خیال آیا، فوراً دل میں آیا، بایزید اگر ماں مر گئی تو کیا ہوا، قبر کی زیارت کر لیں گے، مزار کی زیارت کر لیں گے، وہ بھی تو ہے، کیونکہ ہمارے یہاں مرنے کے بعد مٹی میں تو نہیں ملتے، ماں باپ کی قبر کی زیارت کی بھی شان ہے۔ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کے لیے جمعہ کے دن یا جمعرات کے دن جاتا ہے، اس کے مرنے کے بعد فرشتے اس کی قبر کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ہمارے قبر کا مقام ایسے زندے کی جیسی تعظیم ہے، ہمارے قبر کی بھی ویسی تعظیم، لیکن لوگوں کو کیا کہے، زندوں کا بھی احترام گیا، قبروں کا بھی۔ مزارات پر تو ایسے اڑا دوڑی گرتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں، کوئی جھک رہا ہے، کوئی وہاں ناریل پھوڑ رہا ہے، کوئی وہاں گھوڑے چڑھا رہا ہے، کوئی وہاں پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے۔ مزارات کا بھی تقدس پامال۔ ہمارے یہاں ناریل کا کیا تعلق ہے؟ ناریل کا ہمارے مذہب سے کیا تعلق ہے بتائیے؟ ہمارے یہاں پھول چڑھانے کی روایت ہے، یہ کپڑے کے گھوڑے، چاندی کے گھوڑے، ہمارے مذہب میں اس کا کیا تھا؟ کون چڑھاتا ہے آپ کو سب پتا ہے،
ولیوں کے مزارات کو بت خانے سے مشابہت مت کرو. وہاں رسول اللہ جیسے جاتے تھے احد کے شہداء کے مزار پہ سیدہ فاطمہ بھی جاتی تھی, وہ لوگ جیسے جاتے تھے ویسے جاؤ. وہاں گھوڑے لے کر جوڑے لے کر جانے کی ضرورت, ہاں مجاوروں کو نذرانہ دو, اچھی بات ہے, نظر پیش کرو ان کو دو, لیکن یہ گھوڑے چاندی کے کپڑے کے ناریل واریل یہ سب کیا ہے؟ ہمارے مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں. مزار پہ جانے کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کرو, وضو کر کے درود شریف پڑھتے ہوئے جاؤ اور خالی ہاتھ مت جاؤ مزار پہ. ہمارے پیر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرمایا کرتے تھے اللہ والا زمین کے اوپر ہو یا زمین کے اندر کبھی خالی ہاتھ اس سے مت ملنا. تو خالی ہاتھ نہیں جائے گا, خالی ہاتھ واپس بھی نہیں آئے گا. اس لیے عطر لے کے جاؤ, خوشبو لے کے جاؤ, پھول لے کے جاؤ, چادر لے کے جاؤ, اچھی بات ہے, کھانا لے کے جاؤ, اچھی بات ہے. لیکن یہ جو چیزیں جو شرک کی طرف اشارہ کرتی ہے, اب کچھ لوگوں کو برا بھی لگے گا, لیکن مجھ سے لوگ بہت ناراض رہتے ہیں, لیکن میں اس کی پرواہ اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ دنیا ناراض رہ چلے گا, یار ناراض نہیں ہونا چاہیے. آپ نے ہم پہ اعتماد کیا ہے, سچی بات آپ کو بتا دیں, پھر قبروں پہ بھی جاؤ نا تو وہاں سجدہ مت کرو. قبروں پہ سجدہ کرنا حرام ہے. اگر سجدہ تعظیمی کر رہے ہو تو حرام ہے, اور سجدہ عبادت کر رہے ہو تو شرک ہے. ہمارے مذہب میں سجدہ کرنے کی اجازت, اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت. اب آپ مجھے بتائیں, جب ہم رسول اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتے تو ان سے بڑا کون ہے؟ بتاؤ. جب نبی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے تو اب کون بچا ہے؟ ہم نبی کو سب سے زیادہ مانتے ہیں اور پوری کائنات میں سب سے افضل مان کر بھی جب کلمہ کر پڑھتے تو کیا کہتے ہیں؟ محمدن عبدہ و رسولہ, محمد اللہ کے بندے خاص ہے, وہ سب کچھ ہو کر بھی اللہ کے بندے ہیں. لیکن میرے اور آپ کی طرح بندے نہیں ہیں, ہم عبد ہیں اور وہ عبدہ ہے. اور عبد اور عبدہ کا فرق یہ ہے, عبد دیگر, عبدہ چیزیں دیگر, ای سراپا منتظر او منتظر. جاؤ مزارات پہ, کس نے منع کیا؟ سجدہ کرتے حرام ہے. لوگ ناراض ہوں گے مجھے پتہ ہے, میں کوئی پرواہ نہیں ہے, اس لیے کہ ہم دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کے لیے سچ کہہ جائیں گے. کچھ لوگ ہم سے غصے میں رہتے رہے. کسی کہنے والے نے بہت اچھی بات کہی تھی نا, اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش, میں زیر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا. یہ آپ کے عرس گجرات میں, ایم پی میں, یو پی میں عرس ہوتے ہیں. عرس میں کیا کرتے ہو پتہ ہے؟ یہ تو یہ سیدوں کی شرافت ہے, اچھا کر رہے ہیں, یہ جلسہ کر رہے ہیں, تقریر کرا رہے, علماء کو بلا رہے. قوال اور قوالن کا مقابلہ ہوتا ہے. وہ قوالن بیٹھی ہے نچنیا, وہ قوال بیٹھا ہے نچنیا, اور مقابلہ ہو رہا ہے. اس میں یہ بتاؤ اسلام اس میں کیا ہے؟ کہاں اسلام ہے بتائیے؟ جس مذہب میں ام المومنین عائشہ صدیقہ کی آواز میں تلاوت ہو رہی تھی تو سرکار نے میں آواز اپنی دھیری کر کے تلاوت کیا کر. بتاؤ, عورت کی آواز بھی عورت ہے. ذرا غور کریں, جب عورت کی آواز میں قرآن سننے کی اجازت نہیں ہے تو عورت کی آواز میں قوالی سننے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم خانقاہی جو سماع ہے اس کا منع نہیں کرتے. خانقاہی سماع بالکل ہونی چاہیے. غریب نواز نے کیا, محبوب الہی نے کیا, قطب صاحب ہمارے قطب الاقطاب سرکار بابا قطب کا وصالی سماع میں ہوا. ہم خانقاہی سماع کے مخالف نہیں ہیں, اس کے قائل بھی ہے, مائل بھی ہے, عامل بھی ہے. لیکن یہ جو بازاریاں لگا رکھا ہے, عورتیں مرد مخلوط ہیں, دھکے دیے جا رہے ہیں, ناچ ہو رہا ہے, غزلیں پڑھی جا رہی ہے, میں شرابی کے نعرے لگ رہے ہیں. بتائیے اس ولی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ عرس اس کا ہو رہا ہے, شریعت کا مذاق ہو رہا ہے. ابھی کچھ بچے تھے, ہم ان پہ ناراض ہوئے, ہم ان سے معافی بھی چاہیں گے, لیکن یہ کہ شریعت کے لیے ناراض ہے. وہ لائے تھے بچے, وہ پٹاخہ لائے تھے, میں نے ان کو پہلے ہی منع کیا, بیٹا اس کو مت کرنا, اس کو مت کرنا. دیکھو, جن کو اپنی ذات شو کرنی ہے ان کو بلاتے ہو, تم جانو وہ جانے, لیکن ہم صوفیہ کے غلام لوگ ہیں, ہمیں مر کے اللہ کو منہ دکھانا ہے. ہم کیا دولہے کی طرح آئیں گے؟ جس دن ایمان پہ خاتمہ ہوگا وہ دولہا بنیں گے کہ دنیا دیکھتی رہے گی. لیکن جب تک ابھی دنیا میں ہے ہم خوف زدہ ہیں کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. کوئی ٹھیکہ لے کر کے نہیں آیا ہے. اس لیے ہم شادیوں میں جب پٹاخہ منع کرتے ہیں, ہماری آمد پہ کیوں پٹاخہ پھوٹے گا؟ کیوں پھوٹے گا پٹاخہ؟ نہیں ہوگا, آتش بازی نہیں ہوگی. اور اگر کرو گے تو پھر کسی اور کو بلانا, ہم نہیں آئیں گے.
ہم وہیں آئیں گے جہاں شریعت کی حفاظت ہوگی. جہاں شریعت کا مذاق اڑایا جائے گا بھول جاؤ ہم کسی کے پابند نہیں ہے. کوئی ہماری روزی روٹی کا مالک نہیں ہے. ہمیں رزق صرف اللہ دیتا ہے, محمد الرسول اللہ کے صدقے میں دیتا ہے اور شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھوں سے دیتا ہے. اس لیے جہاں شریعت کا آتش بازیاں ہمارے آنے پہ ہوگی نہیں ہوگا. اس لیے میری گزارش ہے اگر جلسوں میں شریعت باقی نہیں رہ گئی تو پھر شریعت ہوگی کہاں. اس لیے اس کا خیال جن کو شو بازیوں کی عادت ان سے کرا لیں. ہاں بہت ملتے, ایک ڈھونڈو ہزار ملتے. ہاں ہمیں نہیں اس کا شوق. ہمارے لیے تو یہ تمغہ سب سے بڑا ہے کہ ہم عبد المصطفیٰ ہیں, ہم نبی کے. اس سے بڑا کوئی ہے. اور آپ سے بھی کہتا ہوں خلاف شرع کام سے بچو, اللہ کو منہ دکھانا ہے. یہ قوال اور قوالن کا مقابلہ, ناراض ہوتے ہیں. خانقاہی سما کرو, بزرگوں سے پوچھو کیسے ہوتی ہے خانقاہی سما. سب سنابل میں دیکھ لو, غریب نواز کے ملفوظات میں دیکھ لو, کائنات تصوف میں دیکھ لو, اپنے بزرگوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو, سمجھ میں آ جائے گا. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے کیسے کہ اس کو دیکھ لو. یہ سجدے کرنا, یہ ناریل پھوڑنا, یہ سب چیزیں مشابہت ہے کسی سے. صندل بھی لگاؤ مزار شریف کو تو چند متشرع لوگ آگے بڑھو ادب کے ساتھ, جیسے علماء نے بتایا لگا دو. پوری زندگی ہفتے بھر جنابت میں ناپاک پھرتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے صندل لگاتے. بتاؤ میرے اور آپ کے ہاتھ اس قابل ہے؟ مجھے میرے دوستوں نے کہا, ہم کوئی متقی پرہیزگار نہیں, مجھے میرے دوستوں نے کہا ہم آپ کو سرکار غوث پاک کی جالیوں کے اندر لے جانا چاہتے ہیں اور انتظام کرتے ہیں, آپ چلے. میں نے کہا میں نہیں آتا, میں نہیں. مجھے تو اندر داخل ہونے میں بھی جو وہ بہت جو ڈر لگتا ہے, اس لیے کہ کس کی بارگاہ ہے. جس دن خدا دل کی آنکھیں دے اس دن سمجھ میں آگا کس کی بارگاہ. فرشتے وہاں ادب کے ساتھ, معصوم فرشتے, اللہ کے عام فرشتے, جنات موکل وہاں غوث الثقلین کے یہاں موجود ہیں. بتائیو میرے بھائیو ہم کیا اندر جائیں گے؟ ہمیں تو اللہ والا. آپ یقین جانیں ساری دنیا کے لوگوں سے بات کرتا ہوں لیکن مرشد سے بات کرنے مجھے ڈر. مرشد کہتے ہیں تو فون نہیں کرتا, میں مرشد کو فون نہیں کرتا. وہ ہمت میں کہاں سے جٹاؤں کہ مرشد سے پوچھو آپ خیریت سے؟ نہیں کرتا. جس مرشد سے میری قادریت جڑی, میری آخرت جڑی, میں نے کبھی مرشد کو بس کبھی فون کر دیا تو انہوں نے پوچھا تو کیسا ہے, خیریت سے. حالانکہ میرے مرشد مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں, کہتے کہ میں بھی تیرا نام لے کے روز دعا کرتا ہوں, میری بیوی بھی تیرے لیے روز دعا کرتی ہے. یقین جانے میں کوئی اللہ اکبر صرف آپ کی تعلیم کے لیے, ترغیب کے لیے کہہ رہا ہوں. ماں کے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھا, 1 گھنٹہ بیٹھا, اس سے زیادہ نہیں بیٹھا. لیکن جتنی دیر تک میرا دل لگتا ہے ادب کے ساتھ بس اتنی دیر, اس سے زیادہ نہیں. کہیں بے ادبی نہ ہو جائے, کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. اور یاد رکھنا ہزاروں سال کی محنتیں وہاں تک نہیں پہنچاتی جہاں ادب پہنچاتا ہے. ادب بہت بڑی چیز ہے. بات میں ختم کر رہا تھا اور ختم ہی کر دوں کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے. ویسے بھی لوگ کہتے ہیں کہ تو تقریر بڑی لمبی کرتا ہے, لیکن مجھے شوق نہیں لمبی تقریر. میں سوچتا ہوں کہ یہ تقریر میری زندگی کی آخری تقریر ہو سکتی ہے. ایسا ہو سکتا ہے اللہ مجھے بھی زندگی دے, آپ کو بھی دے. تو میں سوچتا ہوں کہ جو دل میں سب بول دوں. پتہ نہیں میری قوم کس سے سدھر جائے, میری قوم کے کس چیز سے زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے. بڑے بزرگوں بیٹھتے تو ڈر لگتا ہے کہ ان کی بے ادبی نہ ہو جائے کیونکہ ان کو کہیں کوئی حاجت ہو, کوئی ضرورت ہو اور میری وجہ سے ان کو تکلیف ہو تو اللہ کو وہ بھی جواب دینا پڑے گا. میں اکثر لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ جب بزرگوں کا خیال کر کے نماز مختصر ہو سکتی ہے تو تقریر بھی مختصر ہونی چاہیے. تو بات کیا کہہ رہا تھا, بایزید سرکار گھومتے پھرتے بستام آ گئے. جب بستام آئے کہا ماں کو زیارت کر لو. کہا ماں مار گئی ہوگی تو چلو قبر کو دیکھ لیں گے. لیکن بہرحال آئے, گھر سلامت تھا. پتہ چلا گھر والی بھی, گھر میں رہنے والی خاتون بھی سلامت ہے. سوچا آدھی رات ہو گئی, دروازے پہ دستک دو, امی کو اٹھاؤ. کہا 30 سال کے بعد آیا, سکھ نہیں دیا تو ماں کو دکھ دینے آیا, تو ماں کی نیند میں خلل کرنے آیا؟ نہ. بیٹھ گئے انتظار کرنے لگے. امی جگے گی پھر ہم ملیں گے. جیسے ہی گھر کے اندر برتنوں کے کھڑکھڑانے کی آواز آئی, چلنے کی آواز آئی, سمجھ گئے امی جاگ گئی. انہوں نے دستک دی, لیکن یہ سوچ کے دی پتہ نہیں 30 سال کے بعد دروازے کی دستک دے رہا ہوں, پہچانے گی کہ نہیں پہچانے گی. بوڑھی ہو گئی ہوگی, نظر کمزور ہو گئی ہوگی, پہچانے کی نہیں پہچانے گی. لیکن جیسے ہی دروازے پہ دستک دی
تو اندر سے آواز آئی با یزید میرے بیٹے تو آ گیا. اور جیسے دروازہ کھلا ماں بیٹے کے ملنے کا تلاطم جذبات کا دیکھنے کے قابل تک قابل دید تھا. ماں نے جو بوڑھے بیٹے کو اس بڑھاپے کی پوری کمزوری کے ساتھ جیسے سینے سے لگایا اور ماتھا چوما پیشانی چومی دونوں گال پکڑ کے روتے کہ تو آ گیا ہاں ماں میں آ گیا اور تو آ گیا بھائی یزید میرے بیٹے تو آ گیا. کیا کیفیت رہی ہوگی یہ تو ماں اور بیٹا ہی جانتے, لیکن ہمیں صوفیہ نے جتنا بتایا بار بار کہتی تھی جیسے خواب دیکھ رہی ہو, یقین نہیں آتا تو آ گیا. وہ کہتے تھے ہاں آ گیا تو آ گیا. اللہ اور یہ بات ہو رہی تھی, جذبات کا تلاطم جیسے ہی رکا اور آنسوؤں میں تبدیل ہوا, ادھر ماں رو رہی ادھر بیٹا رو رہا ہے, تو آ گیا ہاں ماں آ گیا. آخرکار ماں کا تلاطم جب تھمتا ہے تو بڑی سادگی سے ماں نے کہا جس منصب کو پانے کے لیے گیا تھا وہ مقام حضوری نصیب ہو گئی. پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. 30 سال حق ہو الا اللہ, تہجد نمازیں روزے یہ سب کیا. آج ماں نتیجہ پوچھ رہی ہے اللہ مل گیا, مقام حضوری نصیب ہو گئی. نہیں ماں نہیں ملی. بہت عبادت, کتنے سال سے ہوئے گئے تھے 30 سال ہو گئے. 30 سال نہیں ملا مقام, نہیں ملا. بس وہی کات دونوں پکڑے اور رات کا آخری پہر تھا, آنکھیں آسمان کی طرف کی. مولا تیری طلب میں میرے بیٹے نے دیکھ کے حال بنا رکھا ہے. مولا ایک بوڑھی ماں کی دعا ہے, جو مقام چاہتا ہے یہ مقام اس کو عطا کر دے. بس اتنی دعا کرنی تھی. حجابات اٹھ گئے, پردے اٹھ گئے, مقام حضوری نصیب ہو گیا. ماں کے قدم پکڑ کر بایزید نے سر پیٹا. میں دیوانہ تھا, خدا کو جنگلوں میں ڈھونڈنے گیا تھا. ارے خدا تو ماں کی دعا سے ملتا ہے, جنگلوں کی عبادت سے نہیں ملتا. جب تک ماں باپ کی دعا شامل حال نہ ہو, یہ ہے ماں باپ کی دعا کی برکتیں یہ. اور پھر بایزید کو مقام حضوری نصیب ہوا. اور بایزید کا وہ مقام ہوا کہ سید الطائفہ جنید بغدادی کہا کرتے تھے جو مقام اللہ نے جبریل کو فرشتوں میں عطا کیا ہے وہ مقام اللہ نے ولیوں میں بایزید بستامی کو عطا کیا ہے. جب کوئی بایزید کی چوکھٹ پہ جا کے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. دعا کرتا ہوں اللہ جلدی آپ کو سرکار بایزید کا دربار دکھائے, ولیوں کا ادب نصیب فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. اے میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے, اب کسے سید پکارے, تم ہمارے غم تمہارے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول یا حبیب سلام علیکہ.